بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اس پاک ذات نے اپنے خصوصی فضل و کرم دے نال سن دیوالیاں میں اے جگہ اے مقام عطا کیتا ہے جس وجہ سے اسی اکٹھے ہوئے ہیں. اور میں یقین کر لو کہ بہت خوش ہوں اس پاک ذات کے فضل و کرم دے کہ سانوں ایک فلائی سسٹم جو سکاڈی اللہ عباس صاحب انہوں نے فرزندان جنرل رضوان صاحب نے بھائی یہاں اور پورے خاندان نے یعنی اس ہاسپٹل میں چکری تھا مصطفیٰ میڈیکل سینٹر کے بارے میں کہ لوگ عزت کرتے ہیں بھکاری کی جو حقیقی ضرورت مند ہوتا ہے. لیکن ہوں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. ہوں بھکاری بن کے لوگ آتے ہیں واردات کرتے ہیں اور نکلتے ہیں. بالخصوص ساری خواتین جہاں گھر چ ہوں مرد باہر نکل رہے ہیں. خواتین بھکاری آدی بھکارن کے روپ میں آدی اور کدی کسی اور کو چیز سنگا کے لے گیا یا انہیں دروازہ کھٹایا کھلایا پہلے سنڈے کیا اس کے بعد دروازہ کھٹایا اور دروازہ کھولے نہ ہی پیچھے 4 مرد داخل ہو گئے اس گھر میں اور بیچارہ خامد روزگار کمان گیا ہوتا سب کچھ جٹ ڈٹ کے لے جاتے ہیں. اس بارے میں اسی پروگرام کر رہے ہیں. سارے درمیان کرنل ریٹائرڈ جناب رضوان عباس صاحب تشریف فرمان جڑے کہ خصوصی طور پر اس پروگرام کے بارے میں لائے میں انہوں نے دعوت صاحب تشریف جان ملاقات کر. رضوان صاحب کے بارے زیادہ تر سارے جانتے ہی اگر کچھ نہیں بھی جانتے تو میں انہوں آگاہ کرنا چاہتا کہ اس کارڈنل ریٹائرڈ جناب عباس صاحب کے فرزند اینڈ کرنل صاحب اور مارننگ میں کچھ ایسا خبر ہی ریٹائرڈ آج بیٹا جگہ ہے آج دنیا کے کئی ممالک کے اندر یونائٹیڈ نیشنز کی طرف کرنل صاحب گئے اور بہترین قسم کی خدمات انجام دیے ہیں. ماشاء اللہ بہت سارے قومی بھی اور بین الاقوامی بھی ایوارڈس ملے ہیں. میں چاہتا کہ انہوں نے حوصلہ افزائی ہوتا ہے کیونکہ سارے علاقے کا فخر ایک دفعہ تعلیم کر آج کا یہ جو ٹاپک ہے گداگری بھیک مانگنا ہے یہ بہت ایک کہہ لیں پرانا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ ہے اور اس کو تمام مذاہب میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اس کو ڈسکریج کیا گیا اور اسلام میں تو خاص طور پہ اس کے اوپر کچھ ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جس میں ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھیک مانگنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ان کو پسند نہیں ہے. اور ہمیں جو لیسن دیا گیا ہے وہ ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر تو پورا اس مسئلے کا سارا جو خلاصہ ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے صرف اس ایک آپ کہہ لیں کہ آیت کے حصے میں. اس کا ایکچولی ایک نا سماجی اس کا ایک افیکٹ ہے. ٹھیک ہے معاشرتی افیکٹ ہے اور اس کے بعد ایک انفرادی یا انسانی اس کا افیکٹ ہے. معاشرتی افیکٹ تو یہ ہے کہ جی یہ ناسور کی طرح یہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور ایک ایسی کمیونٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جو خود سے کام نہیں کرتی اور وہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہے جس کو انگریزی میں پیراسائٹ کہتے ہیں جس کو آپ وہ جونک کی مثال بھی دے سکتے ہیں جو کہ دوسرے کے جسم پہ اپنے آپ کو وہ زندہ رکھتی ہے اس کا خون چوس کے. تو یہ بھی معاشرے میں یہ ایسا ہی یہ عناصر بن جاتے ہیں جو معاشرے سے چیز لیتے ہیں اور معاشرے کو ان ریٹرن نہیں دیتے کیونکہ معاشرہ تب چلتا ہے جب اس کو ان ریٹرن دیا جائے. ٹھیک ہے کسان ہے تو وہ ان ریٹرن گندم دیتا ہے. ٹھیک ہے کوئی ملازم ہے تو وہ ان ریٹرن اپنی سروسز دیتا ہے. کوئی ٹیچر ہے تو وہ ان ریٹرن کچھ دے رہا ہے تو وہ کچھ لے رہا ہے. تو یہ 2 وے جو ہے نا معاشرے سے اگر کچھ لینا ہے ملک سے کچھ لینا ہے کوئی تنخواہ لینی ہے کوئی کاروبار سے منافع لینا ہے تو اس کا 2 وے جب تک ٹریفک نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ کنٹریبیوشن ہو تو وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے تو ایک تو اس کا نا پورے اوور آل معاشرے میں اس کا یہ افیکٹ ہے. پھر اس کا کرائم ریلیٹڈ ہے جیسے الطاف شاہ صاحب نے بھی مینشن کیا کہ اس کی آڑ میں بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف کرائم کرتے ہیں. سادہ لوگوں کو ایک نا ایموشنل بلیک میلنگ آپ کہہ رہے ہیں
پٹیاں لگی ہوں گی، لنگڑا رہے ہوں گے، بچہ بلکتا ہوا ہاتھ میں ہوگا، تو انسان کے نا جو جذبات ہیں ان کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انسان کبھی کبھی دل میں سوچتا ہے یار یہ واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو دے دیتے ہیں، جبکہ افیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو ثواب ضرور ملے گا اس چیز کا، ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں ایک آپ نہ غیر ارادی طور پہ ایک بگاڑ کا آپ حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری میں نے یہ سوشل میڈیا میں ویڈیوز دیکھی کہ وہ لنگڑا ہے اور بعد میں اس کو جب کوئی لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ دوڑتا بھاگتا بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیز اگر تو کوئی ایک عدد کوئی انڈیویجول ہو، کوئی مجبوراً کوئی کر رہا ہو، تو اس کو بھی آپ اسیس کر کے اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز یہ ایک آرگنائزڈ یا ایک منظم اگر یہ ایک ایکٹیویٹی بن جائے، پھر یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. میں فوج میں مجھے کچھ ایسی جگہ پہ ٹریننگ کا موقع ملا جہاں پہ مجھے یہ والا روپ بھی دھرنا پڑا. اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ جس جگہ پہ میں کھڑا تھا تو وہاں پہ نا ان کے وہ بدماش آ گئے کہ بھائی تم کہاں سے آ گئے ہو اور تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو، اور دفعہ ہو جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے. پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ پورا ایک منظم گروہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بالکل بھی مستحق نہیں ہیں، وہ پیشہ ور ہیں. تو ان کی مدد کرنا ایکچولی ان کی مدد کرنا نہیں ہے، اپنے لیے مسئلہ پیدا کرنا ہے. جو انفرادی طور پہ اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جب عزت نفس جو ہے وہ مر جائے اور انسان کی سیلف رسپیکٹ کو انسان کمپرومائز کر دے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر اس سے کوئی بھی کام کرایا جا سکتا ہے. جس نے اپنی عزت بیچ دی، پھر اس کے لیے دوسرے کی عزت کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے کے مال کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس سے زیادہ خطرناک بندہ میرا خیال ہے کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے چند پیسے دے کے کوئی بھی کام کرایا جا سکتا ہے. تو ہمارا جو اس پہ اس چیز کو اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی اس مسئلے کو ہم ذرا انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد اس کے ہم جو تدارک ہے اس کے لیے کچھ ہم سوچ وچار کریں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو پیسے دینے کے بجائے ہم اس کو اس کی جو مشکل ہے ہم وہ اس کی حل کریں. دیکھیں حضور پاک کے پاس ایک واقعہ سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک کوئی صحابی آئے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ بھوکے تھے، تو حضور پاک چاہتے تو اس کو کھانا دے دیتے. کسی صحابی کو بتاتے بھائی اس کو کھانا دے دو، ٹھیک ہے، سب اس کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن حضور پاک نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے تو وہ لے آؤ. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ صحابہ میں ہی پوچھا بھائی یہ اس کو کون کتنے میں لے گا، وہ چند درم ملے. اس سے اس کو کہا کہ بھائی تیسرے حصے سے کھانا لے لو بچوں کے لیے، پھر کلاڑی لے لو، اور اس طرح اس کو لکڑی کاٹنے کا مشورہ دیا، اور اس کے بعد اس کے حالات بہتر ہو گئے. تو بات یہ ہے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے. اور یہ سائنس پڑھائی جا رہی ہے آج کل امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں. اور اس کو انہوں نے انگریزی میں نام کیا دے دیا ہے کہ ڈونٹ گیو فش ٹو دی ہنگری، ٹیچ ہم ٹو فش. ٹھیک ہے، کہ بھوکے کو مچھلی مت کھلاؤ، اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ. کہ ایک دفعہ اس کو آپ مچھلی کھلا دو گے تو اس کی ایک ٹائم کی بھوک تو آپ نے مٹا دی، لیکن مچھلی پکڑنا سکھا دو گے تو آپ نے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھوک مٹا دی. تو ہمیں بھی اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس کی مدد کریں ہم مدد اس طریقے سے کریں کہ وہ پھر مدد اس کے لیے ایک کنٹینیوس ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک ون ٹائم مدد نہ ہو. میں آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے. اور اس میں ڈپٹی کمشنر چکوال جناب کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم صاحب، اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جناب کوثر بلال صاحب، اور سوشل ویلفیئر آفیسر محترمہ فرحانہ صاحبہ، اور چیئرمین TWC ممتاز الحق صاحب کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک جو تقریب تھی اس کے منعقد کرنے کے لیے ہمیں انہوں نے انسٹرکشنز بھی دیں، اور ساتھ وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، ہمیں وقتی طور پر مدد بھی کرتے ہیں. اور خصوصی شکریہ جو ہے وہ الطاف شاہ صاحب کا
کہ انہوں نے یہ ساری جو چیز ہے وہ ارینج کی. باقی یہ ہے کہ سید عباس صاحب جو ہیں وہ آج کسی کام سے ایکچولی کشمیر گئے ہوئے ہیں. وہ بھی بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اخوت ایک تنظیم ہے, اس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. تو وہ وہاں پہ کشمیر میں کچھ انہوں نے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہیں دور دراز علاقوں میں. تو وہ انہوں نے 3 دن کا ان کے ساتھ میں کہوں گا چلا کاٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. ہم صرف آج یا دیوالی کے لوگ نہیں بیٹھے ہیں کہ ماشاء اللہ راجہ سے بھی ایک دو آ رہا ہوں, کھاڑے سے بھی, وزیرہ سے بھی, شاہ صاحب سے بھی, یہاں پہ لوگ آئیں گے. تو ہم نے یہ اپنے اپنے ایریا میں بات اور ایک پیغام پہنچانا ہے. تو یہاں پہ میں ایک اور خوشخبری اور آپ کو سنا دوں کہ جس طرح دیوالی میں ہم نے تنظیم بنائی ہے سر, آپ ماشاء اللہ دیکھتے رہتے ہیں, اسی طرز پہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راجہ محمد اکرم صاحب اور ان کی فیملی نے, جس کے صدر ادارہ سیڈس سوشو اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سوسائٹی, یہ ادارہ جس کا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کر کے ان کو اوپر اٹھانا اور تعلیمی جو ہے نا فروغ, اس کے حوالے سے راجہ اکرم صاحب ان کا خاندان, مردمہ راجہ عدیل صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور یہ بھی بالکل اسی طرز پہ چل رہے ہیں. اور جس میں انہوں نے سب سے بڑا گفٹ جو ہے علاقے کو ماشاء اللہ ایمبولینس کی ضرورت میں ہے, جو آج بھی ہماری ایمبولینس جو ہے نا آج کے دن میں اس میں 2 مشن ہیں, ایک چکوال کے لیے اور ایک پنڈی کے لیے, وہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ہماری بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ جیسے سکڑے غلام عباس صاحب نے کیا ریپر ترقیاتی تنظیم دیوالیاں قائم کی, اسی طرح جو ہے راجہ محمد اکرم صاحب, راجہ یعقوب صاحب, راجہ حاجی زید صاحب کی ٹیم نے بھی کام کیا. اب وقت کم ہے, ہلکی پھلکی ہم نے بہت مختصر وقت میں یہ سارا پروگرام مینیج کیا. ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ ہے تو بس وہ ہم لگا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے ہم لوگ نکل جائیں گے. تو ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کا قابل فخر, قابل قدر, قابل احترام شخصیات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج ہم نے یہ بھیک کی لعنت جو ہے اس سے چھٹکارے کے لیے بات چیت کی ہے, اور اس پیغام کو ہم نے انشاءاللہ آگے تک پہنچانا ہے.